پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد خان. ناظرین، حکومت نے ایک مرتبہ پھر اندیا دیا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن اپوزیشن نے ایک مرتبہ پھر سخت لہجے میں کہا ہے کہ نہ اس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ اس پر بات ہوگی. 18ویں ترمیم اٹل ہے، اس پر بات ہی نہیں کی جا سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر حکومت کو یہ خیال کیوں آیا کہ وہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے بات چیت کرے، اور اپوزیشن دوسرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا اس پر اتنا سخت رویہ کیوں ہے کہ وہ اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی. بات چیت کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے سیاست میں، اور ان امور پر بات چیت کر کے اگر مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن اپوزیشن کا رویہ دو ٹوک اور سخت کیوں ہے کہ وہ اس پر بات چیت ہی کرنا نہیں چاہتی؟ حکومت کا موقف کیا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے کیا کرونا میں جو صوبوں کی پرفارمنس رہی ہے اس کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی لائی جائے، یا وجہ کچھ اور ہے؟ ایک تو ہم پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور اسی سے آغاز کریں گے. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، سینئر کار ہیں. اوریہ صاحب خوش آمدید. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور فردوس شمیم نقوی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اوریہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ 18ویں ترمیم حکومت اس وقت اس پر دوبارہ سے اندیا دیا گیا، اگرچہ جب سے حکومت آئی ہے وہ اس پر بات کر رہی ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اپوزیشن حکومت کو ایک ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، تو ایک جو تنقید حکومت پر ہو رہی ہے اور وہ اپوزیشن ہی کی جانب سے ہو رہی ہے کہ آپ ایسے موقع پر قوم کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پر آپ یہ 18ویں ترمیم کا ذکر کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ حکومت چاہتی کیوں ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ حکومت اس پر بات کرنا چاہتی ہے، اور اس موقع پر کیوں ریئلائز ہوا اس کو کہ اس میں تمام شکیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، کچھ چیزوں میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ جس دن 8ویں ترمیم ختم ہوئی تھی تو نواب اکبر بگٹی جب ووٹ دے کے واپس آئے تو کوئٹہ میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا آپ نے تو بڑا کمال کر دیا، آپ نے آمریت کی ایک ترمیم جو ختم کر دی. اس نے کہا ایک سیفٹی والو تھا جو نکال دیا گیا ہے، اب اس ملک کے اندر جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ 2 ٹرکوں اور ایک جیپ کے ساتھ آئے گی. اور وہی ہوا. پھر 99 کے اندر مشرف آ گیا اور انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مشرف کا ساتھ دیا. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. اس سے پہلے بھی ساتھ دیا، بعد میں بھی ساتھ دیا، اور جس طرح سے پاکستان کی پوری سیاسی ایلیٹ ساتھ دیتی ہے، یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے. بنیادی طور پر ہوتا یہ رہا ہے کہ پاکستان کے آئین میں جتنی بھی ترمیمیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان کا مفاد دیکھ کے نہیں ہوئی. پاکستان کے آئین میں سب سے پہلی ترمیم جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے خود اپنے آئین میں 4 دن کے بعد کی تھی، اور وہ سیکنڈ امینڈمنٹ تھی، اور جس کے امینڈمنٹ کے تحت اس نے ججوں کے اختیارات کو محدود کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. ٹھیک. چوتھی ترمیم جو ہے وہ ایک واحد ترمیم ہے جو کہ بھٹو صاحب نے کی تھی، اور وہ تھی قادیانیوں کے لیے، اور وہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے اس لیے قوم کا پریشر بلٹ ہوا تب ہوئی تھی. اس کے بعد جتنی بھی ضیاء الحق نے کی یا باقیوں نے، ان سب کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہوتی رہی ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلیوں کی. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عامر ایک جو ہے ایک ترمیم کر کے چلا گیا، تو اس کے بعد جو 400 بدھو بیٹھے ہوئے تھے کیا انہوں نے ان پہ دستخط نہیں کیے؟ اگر ایک ضیاء الحق، ایک مشرف یا کوئی اور یہ تنظیم کرتا ہے اور وہ واجب السزا ہے، وہ واجب القتل ہے، تو پھر وہ سارے لوگ جنہوں نے ان کو انڈورس کیا، جنہوں نے ان کو انڈیمنٹی دی، وہ بھی اسی طرح واجب القتل ہے. اب آتے ہیں 18ویں ترمیم کے اوپر. جی ہاں. پہلی بات ہے کہ اس وقت عمران خان سے کی حکومت کو کوئی اور موضوع مل نہیں رہا، اس لیے شاید وہ کھولا ہوا ہے، کیونکہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں کرونا کے بارے میں کنفیوژن ہے وہ شاید دنیا میں کسی اور جگہ انسانی صحت کے معاملے میں اتنی کنفیوژن کبھی نہیں ہو سکتی. میں بہت حیران ہوں. اس کی مجھے بنیادی وجہ میں چیخ اس لیے رہا ہوں کہ میں کم از کم 3 سال جو ہے پاکستان کے اندر بلوچستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اسلام آباد میں فیڈرل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹرز کیا سوچ رہے ہیں، نرسیں کیا سوچ رہی ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف کیا سوچ رہا ہے. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر ہوے اٹھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیماری کہاں لے کے چلی جائے گی. ہم آج تک پاکستان کے عمران خان کا پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، آج تک آپس میں ایک دوسرے میں ساس بہو کی لڑائی سے باہر نہیں نکل سکے. ایک کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. ان کو نہ اس کی سنجیدگی کا احساس ہے. ان کے گھروں تک جب تک کرونا نہیں پہنچتا یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے. تو اس وقت سوچنے کی بات نہیں. باقی 18ویں ترمیم کے بارے میں کھل کے بہت لمبی بات کر سکتا ہوں کہ کس مفاد کے تحت بنائی گئی، کیوں بنائی گئی. اس پر بات کرتے ہیں. بالکل ایک ترمیم نہیں ہے پاکستان کے. اس پر بات کرتے ہیں ذرا کیوں بنائی. جی جی کہتے ہیں.
ایک فکر نہیں. پاکستان کے یہ کم از کم 180 ترمیمیں ہیں. یہ پاکستان کے بھٹو کے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا ہے. ٹھیک ہے رائٹ, چلیں اس پر مزید بات کرتے ہیں, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے ارشاد عارف صاحب, کیا 18ویں ترمیم پر جو بحث ہے وہ قومی ہم آہنگی کو نقصان پہنچائے گی اس وقت؟ نہیں, بالکل نہیں پہنچائے گی. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے, اس کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کوئی فوجی عامر اس میں ترمیم کر دے از خود, یا کوئی عدالت اس میں ترمیم کر دے. کہا یہی جا رہا ہے کہ جی جو طریقہ کار ہے پارلیمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے. اس وقت یہ بات اس لیے چلی ہے کہ کورونا کے ایشو پر جو صوبوں اور مرکز کے درمیان مسائل پیدا ہوئے, وسائل کے حوالے سے, فیصلوں کے حوالے سے, اقدامات کے حوالے سے, اس کی بنیاد پر یہ سوال اٹھا کہ کیا 18ویں ترمیم کی وجہ سے 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو جو اختیارات اور وسائل دے دیے گئے ہیں, اس کے بعد پاکستان کے جو فیڈریشن ہے وہ مضبوط ہوئی ہے, کمزور ہوئی ہے, اس طریقے سے ملک چلایا جا سکتا ہے, فیڈریشن کو نہیں چلایا جا سکتا. یہ سوال جب پیدا ہوا تو پھر 18ویں ترمیم کا ذکر آیا. ایک بات, 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو چھپ چھپا کے کی گئی, یعنی کسی کو علم نہیں تھا. جو آئین کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ڈسکشن ہوگی پارلیمنٹ میں ہوگی, پھر جو مسودہ تیار ہوگا وہ قائمہ کمیٹی کو جائے گا, قائمہ کمیٹی کے بعد وہ مشتہر ہوگا, عام لوگوں سے رائے لی جائے گی کہ جی یہ قائمہ کمیٹی نے ایک مسودہ, ایک بل تیار کیا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایک قائمہ کمیٹی بنائے گی جس نے ایک ترمیمی بل تیار کیا, جس آئین کے جس طرح اوریہ سے بتا رہے ہیں 100 سے زائد آرٹیکلز کو ٹچ کیا گیا, ان کو مس کیا گیا, اور اس کے بعد چند منٹ کے اندر وہ آئین کی ترمیم منظور کر لی گئی. اس سے پہلے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی گئی. اور حالت یہ تھی کہ لوگ ووٹ بھی دے رہے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے تھے کہ اس میں ہے کیا جس کے حق میں ہم ووٹ دے رہے ہیں. یہ ایک. اب جو مسائل سامنے ہے وہ کیا ہیں؟ تعلیم کا مسئلہ ہے. صوبوں میں کیپیسٹی نہیں تھی, لیکن تعلیم کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے سارے کا سارا ان کے حوالے کر دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی کے, یعنی ہائر ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں, جو لوئر ایجوکیشن تھی, پرائمری ایجوکیشن, وہ تو پہلے صوبوں کے پاس تھی. ہائر ایجوکیشن جب آپ نے صوبوں کے حوالے کی, ان میں کیپیسٹی نہیں تھی. حالت یہ ہے, کسی آپ وائس چانسلر سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ جو ہائر ایجوکیشن وفاق کا ہوتا تھا وہ ہمارا ایک دن یا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں حل ہوتا تھا, وہ اب 6 مہینے میں بھی حل نہیں ہوتا, کیونکہ اب وہ جو سکول چلانے والے سیکرٹریز تھے, ڈپٹی سیکرٹری تھے, سیکشن افسر تھے, ان کے حوالے یونیورسٹیز کی گئی ہیں. ایک 21ویں گریڈ کا, 22ویں گریڈ کا وائس چانسلر جو ہے وہ ایک سیکشن افسر تو بنیادی طور پر تعلیم اور ہیلتھ کا ایشو ہے, افسر کا محتاج ہے. بالکل صحیح ہے سر. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا دونوں پولیٹیکل جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو بھی شامل کر لوں گفتگو میں, تو پھر میں اس پر ذرا ہم اس کی خامیوں پر یا خوبیوں پر مزید بات کرتے ہیں. لیکن شرمیلا صاحبہ, پہلے مجھے یہ بتائیے, جیسے اوریہ صاحب نے کہا کہ کوئی صحیفہ آسمانی تو ہے نہیں کہ اس پہ بات نہ ہو سکے. اتنا سخت موقف شہری رحمان صاحبہ کا میں بیان پڑھا تھا, وہ کہتی ہیں 18ویں ترمیم کا کوئی ایک لفظ تبدیل نہیں ہو سکتا, اس پر نہ بات ہوئی ہے نہ بات ہو سکتی ہے. اتنا سخت موقف کیوں ہے؟ اگر ایک تجربہ اچھی نیت کے ساتھ بھی کیا گیا, ایک ترمیم اچھی نیت کے ساتھ بھی کی گئی اور اس میں کچھ شعبوں میں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو بیٹھ کر بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے پھر بھی آپ اسی نتیجے پر پہنچے کہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, لیکن بات چیت کرنے میں حرج کیا ہے؟ جی شکریہ. دیکھیے, میں نے ابھی آپ کے معزز مہمان گرامی کی گفتگو سنی, میرے خیال سے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں, لیکن اس وقت جو آپ حالات اور معاملات دیکھ رہے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے, اس وقت تو بالکل بھی میرے خیال ہے کسی اور کو یہ بات سوچنی ہی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی جانیں اس وبا سے بچائیں, کس طریقے سے ان لوگوں تک روزگار پہنچائیں جو اس لاک ڈاؤنز اور اس وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں. اس وقت ہر حکومت کا, دنیا بھر میں آپ لے لیں, کہیں اور کسی بھی آئینی شک پہ یا کسی اور معاملے پہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں رہی ہے. دنیا کے 180 ممالک, 190 ممالک لے لیں جو آج اس وبا سے لڑ رہے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے, سیاست ہو رہی ہے, اس وبا پہ بھی سیاست ہو رہی ہے,
پھر آٹے چینی کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. یہ کون سیاست کر رہا ہے جی؟ صوبے کر رہے ہیں، وفاق کر رہا ہے، یا صوبے وفاق کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وفاق کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں وفاق کی جانب سے آ رہی ہیں، کیونکہ وفاق اس وبا کے معاملے میں ہر جگہ پر انہوں نے ایک ایسے معاملات کھڑے کر دیے ہیں جس سے یہ وبا پورے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے. تافتان کے معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا، تبلیغی جماعت کے معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا، اور جو ایک مکسڈ میسیجز جو وفاق کی جانب سے آ رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو وبا سے مرنا چاہیے یا خدا نخواستہ لوگوں کو بھوک سے مرنا چاہیے. یہ تو موازنہ ہی نہیں ہونا چاہیے. ریاست کا کام یہ ہے کہ آپ وبا سے بھی بچائیں، بیماری سے بھی بچائیں، اور آپ بھوک سے بھی بچائیں. اس وقت تو فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس وبا سے نکلیں گے تو آپ دنیا بھر ایک گلوبل ریسیشن کی جانب جائے گی. آپ نے لوگوں کے پاس روزگار کیسے پہنچانا ہے، روزگار کے مواقع کیسے دینے، آپ کی تو ساری فوکس اس پہ ہونا چاہیے. اس وقت آپ کی فوکس یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز، جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، جو چلا رہے ہیں، ہر صوبے میں چلا رہے ہیں، جو اس وبا سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے بچانا ہے، ان کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے، لوگوں کی حفاظت کس طریقے سے کرنی. آپ کے ہسپتالوں میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر ان کا علاج کر سکیں. آپ کا ہیلتھ سسٹم کولیپس لیکن مسئلہ اس میں شرمیلا صاحبہ ایک پرابلم یہ ہے نا کہ جب NFC ایوارڈ کے تھرو پیسے صوبوں کو دے دیے جاتے ہیں، آپ نے عملی اقدامات اٹھانے ہیں. شرمیلا صاحبہ مگر یہی تو ایشو ہے. اور چلیں 18ویں ترمیم کے اوپر آ جاتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر کیوں ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے اوپر ڈسکشن ہو چکی. 18ویں ترمیم کے اوپر ایٹ لینتھ ڈسکشن ہو چکی ہے. تمام جماعتوں کے نمائندے اس پارلیمانی پارٹی کے اندر تھے جس کے اندر یہ ترامیم کو ڈسکس کیا گیا. اس کے بعد جب یہ ترامیم اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر آئی گئی تو اس کے اوپر ووٹنگ کی گئی. اب جہاں تک بات یہ کی گئی کہ جناب کی ایجوکیشن جو ہے اس کو ڈیولپ کر دیا گیا، صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، تو صوبوں کی کیپیسٹی بڑھانے میں وفاق مدد کرے. کیا ساری عمر وفاق صوبوں کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے وفاق کا نقطہ نظر مگر یہ ہے شرمیلا صاحبہ کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی صوبوں کو دینے کے بعد شرمیلا صاحبہ میرا ایک پوائنٹ لے لیجئے گا نا، وفاق کا ایشو یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وفاق کے پاس تو محض اتنے پیسے بھی نہیں بچتے کہ وہ اپنے ڈیٹس پے کر سکیں اور اپنے جو ڈیفنس ہے اس پر ایک حصہ خرچ کر سکیں، اور اس کے بعد ان کو ڈیولپمنٹ ورک بھی یہاں تک کہ قرضے اٹھا کے کرنا پڑتا ہے. تو جب صوبوں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو پیسے کچھ نہیں بچتا. فردوس صاحب، یہ اس وقت کیوں خیال آیا حکومت کو کہ 18ویں ترمیم پہ بات ہونی چاہیے؟ شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں اس وقت تو صرف اس پینڈیمک سچویشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بات ہونی چاہیے تھی. ریلیف کیسے دینا ہے، صوبوں کی مدد کیسے کرنی ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، پھر روزگار کے مسئلے ہیں، راشن پہنچانا ہے، ان پر بات ہونی چاہیے تھی. آپ ایک نیا موضوع لے کر بیٹھ گئے. تقوی صاحب نہیں، ایک موضوع نیا نہیں لیا. آپ دیکھیے، آج اگر آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی جو ابھی اختتام ہوئی ہے، شرمیلا نے بھی سنی ہوگی، وہ شکایت کیا کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کے میدان میں وفاق مدد نہیں کر رہا، لیبر کے لیے وہ مدد نہیں کر رہا. بھائی یہ سبجیکٹس تو ڈیوالو کیے گئے تھے صوبوں کو، یہ کدھر سے کریں گے؟ خاقان عباسی صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا دیا. میں شرمیلا بی بی کے لیے اور مقبول جان صاحب کو ویسے ہی بڑے قابل آدمی ہیں، ان کو مجھ سے بہتر یہ فگرز پتہ ہوں گی کہ پاکستان کا پورے بجٹ میں سے جو 5.5 ٹریلین تھا، جو ایسٹیمیٹڈ تھا، جو اب کہیں بھی نظر نہیں آتا ہوگا، اس کے اندر 2.1 ٹریلین تو ڈیٹ ری پیمنٹ تھا، 1.6 ٹریلین ڈیفینس تھا، 2.8 ٹریلین صوبوں کا تھا. تو وفاق کے لیے تو پیسے ہی نہیں بچتے تھے، نہ تنخواہوں کے لیے نہ کچھ، وہ سب ڈیفیسٹ فائنینسنگ. اب وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں ٹیکس ریز کر لے. وہاں بھی صوبوں نے جو اپنے سیلز ٹیکس کی سروسز ٹیکس کر لیے. وہ پہلے ایک تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، لکھا ہوا قانون اس طرح ہے، جہاں جہاں فائدہ نظر آ رہا ہے وہ اور پیسے لیے جا رہے ہیں. یہ پوری 18ویں ترمیم جو تھی وہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے تھی، لوگوں کا سروس لیول امپروو کرنے کا تھا کہ جی سروس لیول امپروو ہو جائے گا فار دا آرڈنری سٹیزن، اور جب وہ سب امپروو ہوگا تو ملک جو ہے زیادہ مضبوط ہو جائے گا.
آج 10 سال کے بعد اگر پاکستان کا کوئی نیوٹرل آدمی تجزیہ کرے کہ کیا سروس لیول بہتر ہو گیا ہے، کیا تعلیم بہتر ہو گئی، چاہے صحت بہتر ہو گئی، کیا مزدور کے حالات بہتر ہو گئے، چاہے کلچر میں اضافہ ہو گیا، کیا اسپورٹس کے اندر ہماری پرفارمنس بہتر ہو گئی، وہ جتنے سبجیکٹس ڈیوالو ہوئے تھے اس میں ہماری سٹینڈنگ بہتر ہوئی یا گھٹ گئی؟ اگر بہتر ہو گئی تو 18ویں ترمیم زندہ باد، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ کہیں کہ وفاق جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے ماضی کے مقابلے میں، تو میں کہوں گا کہ ہاں جی 18ویں ترمیم کامیاب ہو گئی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کوئی صحیفہ یادی نہیں ہے جس کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکے، طریقہ کار موجود ہے۔ اگر وہ اسمبلی جس نے پاس کیا تھا، آج کی اسمبلی دوسری اسمبلی ہے، آج کے جو اسمبلی ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی آئین کے یا کوئی بھی بل بھی پاس کر سکتی ہے اور آئین کی ترمیم بھی کر سکتی ہے آئین کے مروجہ طریقے سے۔ یہ کہنا کہ ہم یہ کرنے نہیں دیں گے تو یہ تو وہ اسمبلیوں کی عزت نہیں کر رہے، یہ تو سڑکوں پہ فیصلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہنا کیا چاہتی ہے اس سے، کہ اگر پی ایم ایل این کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو تبدیل ہونا ہے اور وہ 18ویں ترمیم کا حصہ ہے، یہ کس نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں سب کچھ غلط ہے؟ ہمارے لحاظ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا وزیر اعظم کی مدت 2 دفعہ سے زیادہ ہونی چاہیے نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر۔ ایک آپ نے جیسا کہ کہا فردوس نقوی صاحب کہ بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وفاق کو مدد کرنی چاہیے صوبوں کی، یہی نہیں کہا انہوں نے، صرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وفاق نہیں کر سکتا، وزیر اعظم کام نہیں کر سکتے، صوبوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دے سکتے تو ریزائن کریں، گھر چلے جائیں۔ استعفے کا مطالبہ کیا بلاول صاحب نے عمران خان صاحب سے۔ جی تو پھر 18ویں ترمیم کے بعد تو وہی تو کہہ رہا ہوں، ہیلتھ تو پروونشل سبجیکٹ ہے۔ ہاں تو اس پر کیا ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، پھر اس کا جواب شرمیلا صاحبہ سے لیں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے اور شاہ صاحب بھی۔ ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید۔ اوریہ صاحب، ابھی شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وفاق سیاست کر رہا ہے صوبوں کے ساتھ کورونا جیسے معاملے پر، جو کہ بہت افسوسناک ہے، لیکن ابھی ہم بلاول صاحب کی پریس کانفرنس سن رہے تھے، بلاول صاحب نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ہیلتھ کے معاملے میں صوبوں کی مدد نہیں کر پا رہے۔ اب فردوس نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ تو ایک صوبائی سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو وہ وفاق سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس بجٹ میں بھی اس سلسلے میں پیسے موجود ہیں، ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تو سیاست تو صوبے کر رہے ہیں، تو کون سیاست کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے اوریہ صاحب؟ دیکھیں، رضا ربانی صاحب نے باقاعدہ لڈی ڈالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم نے جناب تمام ڈیوالو کر دیا ہے، اب ہم نے کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی ہے، اب ہم ہیلتھ بھی صوبوں کے پاس، تعلیم بھی صوبوں کے پاس، جیسا ہم نصاب چاہیں گے بنائیں گے۔ روتے کس بات کے ہو بھائی؟ روتے کس بات کا پھر اس ایشو کے اوپر؟ آپ نے، میں آپ کا بات بتاؤں، اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر ہوا کیا ہے؟ ان کو اب احساس ہوا ہے کہ سندھ علیحدہ پاکستان سے نہیں رہ سکتا، نہ پنجاب پاکستان سے علیحدہ رہ سکتا ہے، نہ اگر یہ احساس انہیں ہوا ہے اوریہ صاحب تو پھر تو انہیں 18ویں ترمیم میں نظر ثانی پر مخالفت نہیں کرنی چاہیے اگر یہ احساس ہو گیا سندھ کو۔ تو آپ یہ انہوں نے 4 سلطنتیں بنا دی تھی مکمل طور پر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک بندہ عام آدمی کو نقصان ہوا ہے۔ جو امیر آدمی ہے نا، میرا بچہ ہے، شرمیلا فاروقی کا بچہ ہے، اس کا بچہ ہے، وہ پڑھتا ہے بیکن ہاؤس میں، اس کا سلیبس نہیں بدلتا، وہ پشاور میں بھی وہی پڑھتا ہے، وہ لیول کراچی میں بھی وہی پڑھتا ہے، وہ لاہور میں بھی وہی پڑھتا ہے۔ جو غریب آدمی کا بچہ ہے وہ اگر ٹرانسفر ہو جائے، سندھ میں کوئی اور سلیبس پڑھتا ہے، لاہور میں کچھ اور پڑھتا ہے، پشاور میں کچھ اور پڑھتا ہے، کوئٹے میں کچھ اور پڑھتا ہے۔ اچھا، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، میرا بچہ، امیر آدمی کا بچہ، ایم این اے کا بچہ، اس کا ہسپتال پرائیویٹ مجسر ہے، وہ ایک طرح کے اسپتال سے جا کے علاج کراتا ہے، اس کو پتہ ہے یہاں یہ فیسلٹیز ہے، اس کو پتا ہے آج میں لاہور کے ڈاکٹر اسپتال سے اٹھوں گا تو کل میں کراچی کے کسی اور اسپتال میں چلے جاؤں گا۔ ان کا پرائیویٹ ہیلتھ ان کے ہاتھ میں گئی ہے، ان کا غریب آدمی کا آدمی رل گیا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے 4 بنیادی طور پر تقسیم کر دیا پورے ملک کو اور غریب آدمی کو تقسیم کیا۔ آپ کا بچہ تو جا کے پڑھا تھا ایٹر میں، جا کے انگلینڈ میں، آپ کی اولادیں تو جا کے پڑھ جاتی ہیں امریکہ میں اور یونیورسٹیوں میں، اور میرے بچے کو، غریب آدمی کے بچے کو تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پڑھتا کہ آج میں سندھی پڑھوں گا یا میں آج پشتو پڑھوں گا یا پشتو بلوچی پڑھوں گا یا کچھ اور پڑھوں گا، آج میں کس کی تاریخ پڑھوں گا۔
حالانکہ میں کو ایک بات بتاؤں، میں ڈائریکٹر جنرل تھا اس وقت محکمہ آثار قدیمہ کا، میں نے کہا یہ نہ کریں، دنیا پوری میں آثار قدیمہ قوموں کا ورثہ ہوتا ہے، انہوں نے اٹھا کے آثار قدیمہ پروونس کو دی، منجو دھاڑو تباہ کر دیا، انڈینجر کیوں کیا آپ کے خیال میں یہ کس سوچ کے تحت کیا اور یہ صاحب یہ کیوں کیا گیا آپ کے خیال میں؟ مجھے یہ میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے یہ دیکھیں، میری بات سنیں، آج پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس کے بارے میں یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو توڑو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صوبہ توڑو تو ہم جان دے دیں گے۔ یار صوبہ تمہیں قرآن سے لے کے انگریز نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، یہ سندھ کی باؤنڈری کس نے کھینچی ہوئی ہے؟ لارڈ نیپیر نے بنائی ہوئی ہے۔ پنجاب کی باؤنڈری کس نے کھینچی ہوئی ہے؟ لارڈ نارس نے بنائی ہوئی ہے۔ بلوچستان کی باؤنڈری کس نے بنائی ہوئی ہے؟ سنڈے من نے بنائی ہوئی ہے۔ کے پی کے کی باؤنڈری، اور تم انگریز کی باؤنڈریوں کے اوپر خون بہاتے ہو۔ بالکل صحیح ہے شرمیلا صاحب، آپ یہ پوائنٹس ہیں دونوں کی بات آپ نے سنی ہے۔ یہ فردوس نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تو 10 سال میں 18ویں ترمیم نے اچھا پرفارم کیا ہے، تعلیم بہتر ہوئی ہے، صحت بہتر ہوئی ہے، تو 18ویں ترمیم زندہ باد، نہیں ہوئی تو پھر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اور یہ صاحب کی باتیں بھی آپ نے سن لی ہیں کہ اس پر جو ہے وہ چلیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا گیا، اس میں بدنیتی شامل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ثمرات تو نہیں نکلے نا۔ دیکھیے ذرا تحمل سے سنیں اور تحمل سے سوچیں، کیا اس ملک کی ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہو گئیں؟ کیا اس ملک کی عوام کو وہ ثمرات مل گئے جو ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی سستی بجلی ہو، گیس کی فراہمی ہو، بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، ہیلتھ فیسلٹیز اس کے پاس میسر ہوں؟ کیا یہ ہو گئی؟ آپ صوبوں کی کیپیسٹی بڑھائیں، اچھی بات ہے اگر صوبے اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں، اپنے ریونیو کلیکشن کر رہے ہیں، اپنا نصاب بنا رہے ہیں۔ کیسے بڑھائیں شرمیلا صاحب، کیا کریں؟ وفاق کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک تو آپ پلیز، آپ سے بڑی گزارش ہوگی کہ آپ باقی سب لوگوں کی تو غیر انٹرپشن سنتے ہیں گفتگو، آپ میری بھی سن لیں۔ نہیں آپ کہیے، میں تو ضمنی سوال کر رہا تھا۔ نہیں آپ نے سوال کر لیا اور میں نے تحمل سے سن لیا، اب آپ تحمل سے جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بات کی گئی کہ جی ہیلتھ فیسلٹیز، ٹھیک ہے جی، ہر صوبے نے اپنی کیپیسٹی کے تحت ہیلتھ فیسلٹیز بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس پینڈیمک کے اس ایشو کے اوپر دنیا بھر کی جو ڈیولپڈ کنٹریز تھیں جہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز، جو آپ اور میں شاید وہاں پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی کیا بات ہے جی امریکہ میں کیا ہیلتھ فیسلٹیز ہیں یا انگلینڈ کے اندر کیا ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، آج وہ بھی کولیپس کر گئی ہیں۔ دے ہیو کولیپسڈ۔ آج وہاں بھی ڈاکٹرز مر رہے ہیں، آج وہاں پر بھی کوریڈورز کے اندر مریض پڑے ہوئے ہیں، آج وہاں پر بھی ویکسینیشنز اویلیبل نہیں ہے، ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں پر بھی پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ نہیں ہے۔ تو پاکستان کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس ایشو کے اوپر آپ اٹھا کے آپ یہ کہیں کہ جی یہ سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا پنجاب جو ہے یہ پینڈیمک کو ڈیل نہیں کر سکا، تو جی بلاول صاحب کنفیوز کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب پہ؟ تو ایک ایسی سچویشن ہے، تو تعلیم کے حوالے سے آپ صوبے اپنی کیپیسٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں۔ این ایس سی ایوارڈ کی بات ہوئی تو جی این ایس سی ایوارڈ تو ریوائز ہوا اور ہر سال ریوائز ہونا چاہیے۔ پہلے تو ایک پوائنٹ کے اوپر این ایس سی ایوارڈ دیا جاتا تھا، پاپولیشن پہ بھی دیا جاتا ہے، اب اس کے وسائل کے اوپر بھی دیا جاتا ہے، آپ اسے ریوائز کریں۔ اور جہاں تک ڈیفینس اسپینڈنگ کا تعلق ہے وہ تو وفاق کا کام ہے، وہ تو صوبوں کو ڈیوالو نہیں ہوا جی۔ وفاق کا کام ہے ڈیفینس اسپینڈنگ کرنا، وفاق کا کام ہے ڈیٹ سروسنگ کرنا۔ آپ صوبوں کو مدد کریں کہ ان کی کیپیسٹی۔ چاہیے آپ سے مسلسل اختلاف کر رہے ہیں فردوس نقوی صاحب، ذرا ان کا موقف لے لیں۔ جی اصل میں 18ویں ترمیم نے این ایف سی ایوارڈ میں ایک ایسا سکم ڈال دیا ہے جس کا شاید شرمیلا کو احساس نہیں ہے، اس لیے وہ بات کر رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ ایوارڈ میں کم نہیں کر سکتے، زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جو ابھی ہے وہ دینے میں دقت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وفاق کمزور ہو رہا ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس پرسنٹیج کو کم کیا جائے اور وفاق کے پاس شیئر زیادہ رکھا جائے۔ دس از دا ڈیبیٹ ان دا 18th امینڈمنٹ۔ یہ کون کہہ رہے کہ صوبوں کو ڈیوالو نہیں کرے؟ ہم نے کہا یہ جو ٹرانزیشن ہوئی جس طریقے سے بھی ہوئی، پی ٹی آئی پاور میں نہیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی لیول آف سروس جو 2010 میں تھا اس کے مقابلے میں خراب ہوا۔ اس کی وجوہات چاہے وفاق کا رول ہو، چاہے اس میں صوبے کا رول ہو، بحیثیت پاکستانی، چاہے وہ شرمیلا صاحب کی صاحبہ کی پارٹی ہو، میری پارٹی ہو، ہمیں تو یہ جج کرنا ہے کہ عوام کو وہ فوائد ہم پہنچا سکے جو آئین کی روح کے لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام عوام کو پہنچے۔
میرا اس کے اندر تجزیہ جتنے میں دیکھتا ہوں، جتنی فگرز دیکھتا ہوں، جو ایون این جی اوز کی اور جو آبزرورز ہیں ان کے نمبرز آتے ہیں، دیٹ لیول آف سروس ہیز گون ڈاؤن. جب لیول آف سروس جیسے کچھ چیزیں نہیں ڈیوائڈ، دیکھیں پالیسی جیسے ہو رہی ہے، مقبول جان صاحب کہہ رہے تھے ایجوکیشنل پالیسی نیشنل ہونی چاہیے، امپلیمنٹیشن پروونشل ہو سکتا ہے. پالیسیز شوڈ آلویز بی نیشنل، چاہے وہ آپ کی لیبر پالیسی ہو، ہیلتھ پالیسی ہو. آپ دیکھیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، یہ سبجیکٹ صوبے میں چلا گیا، یہاں جعلی ڈرگز بنا کے کی جا رہی ہیں. یہ جو لوگوں کا وہ رائٹس ہوتی ہیں، پروٹیکٹنگ دیئر رائٹس سو دیٹ نو باڈی کین کاپی رائٹ ایکٹس ہیں، اس کے لحاظ سے یا پیٹنٹس ہیں، وہ نہیں فالو کر رہے پروونسز. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، اس سے وہ ان کو چھوڑے ہوئے. اس کی وجہ سے بڑے لکوناز آگے بدنام ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے ایف اے ٹی ایف کے اندر جو ہے ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی اس 18th بات چیت ہونی چاہیے اور فوراً ہونی چاہیے. ابھی بات چیت کا وقت ہے اس پر. ابھی یہ کیونکہ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ذرا آپ پورا کرونا پہ توجہ دے لیں، اس پہ بعد میں اٹھا رکھیں اس معاملے کو. نہیں، میرے خیال سے دیکھیے بات یہ کہ یہ آیا ہی کورونا کی وجہ سے، اس سے کہ اس وقت جب یہ پینڈیمک ہو گیا، آج آپ نے خود بلاول صاحب کی بات سنی، مزدور کو پیسے دو، ہیلتھ کے لیے پیسے دو، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے پیسے دو، پروونس کو دو. اچھا بھائی پیسے دو کا معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا تو ٹیکس کہاں سے جمع کروں گا؟ وہ فیصلے تو معیشت کا پہیہ چلے یا نہیں چلے وہ صوبہ فیصلہ کرے گا، اور ٹیکس جمع کرے گا وفاق، اور جو جمع کرے گا وہ دے گا صوبے کو. یہ بھائی گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی ہے. پیسے آئیں گے کہاں سے جو وفاق دے بھی؟ وہاں اتنے ہی نہیں جمع ہو رہے جتنے پہلے جمع ہونے تھے. وہ کرائسس پہ کرائسس آ گیا. تو اب اس کرائسس کو پاکستان کو کمزور کرنا ہے کیا؟ ڈیفالٹ میں لے کے جانا ہے پاکستان کو، یا پاکستان رہے گا تو ہم صوبے رہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے باقی تجزیہ نگار کہ پہلے ملک ہے پھر صوبے. اگر کسی نے کہا کہ پہلے صوبے اور پھر ملک ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے. پہلے پاکستان کو مضبوط کرو اور صوبوں کو بھی مضبوط. اور یہ جو ڈیولوشن آف پاور پہ یقین رکھتے تھے، انہیں بتائیں انہوں نے لوکل باڈیز کے ساتھ کیا کیا. 2007 کے بعد سے پی ایف سی کا نہیں دیا. کیا یہ عوام کی خدمت کر رہے؟ یہ صرف ٹی وی پہ آ کے بیانات دیتے ہیں، لاک ڈاؤن کر دیں گے، امپلیمنٹیشن ہوتا نہیں ہے. پانی دے نہیں پاتے، بسیں لا نہیں پاتے. کراچی شہر جس کو 25,000 بسوں کی ضرورت ہے، وہاں 4,000 بس چلتی ہے، جہاں 2007 کے بعد سے ایک قطرہ پانی نہیں آیا. جہاں کی پوری سیوریج جو ہے کھلے سمندر میں بہا دی جاتی ہے. یہ ہے سروس لیول جو پروونس کے پاس 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں. کیسے کریں؟ بالکل صحیح. کب تک انتظار کریں اس کا؟ کوڑا نہیں اٹھتا اس صوبے میں. یہ بالکل صحیح ہے. یہ پرابلمز ہیں صوبائی سطح پر. اب مجھے شاہ صاحب یہ بتائیے ذرا، بلاول صاحب کے بیان پر اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا کہ بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو جناب آپ استعفیٰ دے گھر چلے جائیں، ہمیں دے دیں، ہم چلا لیں گے اس ملک کو، وفاق کو چلا لیں گے. آپ کو بلاول صاحب کا شکوہ درست معلوم ہوتا ہے؟ اور ابھی نہیں، مسلسل جب سے یہ کورونا کی سچویشن ہے، وہ کبھی بین الاقوامی اداروں کو بھی انٹرویو دے رہے ہیں، کبھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق صوبوں کی مدد نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہو رہی ہے. شکوہ درست لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے 10 سال سے، بلکہ اب 12 سال ہونے لگے ہیں، 2008 سے ہے. اور ان کی حکومت ہے عمران خان کی 2 سال سے. ایک بات پہلے 8 سے 13 تک حکومت وفاق میں بھی زرداری صاحب کی تھی، بلاول صاحب کی تھی، بلاول صاحب کی پارٹی کی تھی. تو یہ اس طرح کی بات جو ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ جسٹیفائیڈ ہے. ایک بات. دوسری جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی، کیپیسٹی جب وسائل آپ کو دے دیے گئے، اختیارات، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، کیپیسٹی اس نے اپنی بڑھانی ہے یا کوئی اور بڑھا کے دے گا؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب ہے صوبے تو یہ مان رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ اہلیت صلاحیت نہیں ہے، ان کی حکومتوں کی، ان کی بیوروکریسی کی، ان کے سیاستدانوں کی، کہ وہ جو وسائل ان کو ملتے ہیں، جو اختیارات ملتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو یہی تو ایشو ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو، اس یونٹ کو اختیارات بھی دے دیے، وسائل بھی دے دیے، جس کے اندر نہ اختیارات استعمال کرنے کی اہلیت ہے، نہ وسائل استعمال کرنے کی اہلیت ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے فیڈریشن کو کمزور کر دیا.
دیکھیں یہ اس کا 18ویں ترمیم کا ڈیولیوشن آف پاور کا ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ آپ نے اضلاعی حکومتیں جو ہیں ضلعی حکومتیں جو ہیں بلدیات کو مضبوط کرنا ہے, سارے وسائل ادھر منتقل کرنا. جو ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دے دیے جن کے پاس اہلیت نہیں ہے, تو اہلیت کا تعین تو ووٹ سے ہوتا ہے نا. اہلیت تو صوبے میں بھی خراب ہو سکتی ہے اور غیر جو نااہل لوگ ہیں وہ وفاق میں بھی نہیں. اب اس وقت رونا مرکز تو نہیں رو رہا, رونا جو ہے صوبہ رو رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب جو بات کر رہے ہیں, مراد علی شاہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں, اس سے تو سوال وہ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرکز یہ دے دے. بھائی مرکز نے تو آپ کو سب کچھ دے دیا. یہ سوال تو صوبوں کی طرف سے اٹھ رہا ہے, مرکز کی طرف سے تو نہیں اٹھ رہا. مرکز تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وسائل دے دیے, اختیارات دے دیے. میں تو مرکز کی نمائندگی نہیں کر رہا یا صوبے کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک لے مین کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو لوگ اس کے معمار تھے, خاص طور پر میں رضا ربانی صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چونکہ مرکز گریز ان کا ذہن ہمیشہ سے تھا, وہ مرکز کے مخالف تھے. انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جناب والا یہ ایک ڈائنامیٹ فیڈریشن کی بنیادوں میں رکھا جا رہا ہے کہ آپ نے آج پشاور ایئرپورٹ جو ہے وہ باچا خان ایئرپورٹ ہے, جنہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی, پاکستان بننے کے بعد ہمیشہ مرکز کی مخالفت کی اور پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا, ان کے نام پر آپ نے ایئرپورٹ بنا دیا. اور سردار خان عبدالقیوم خان جس نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا, جس نے وہاں تعلیم کا ایسا نظام بنایا کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں, وہاں میڈیکل کالج, اس کا نام نشان آپ نے مٹا دیا. دوسری بات میں ضلعوں کی بات کر رہا ہوں کہ اضلاع کو آپ نے کتنا بااختیار کیا, اضلاع کو آپ نے کتنے وسائل دیے. بلدیاتی نظام ایسا کیوں نہیں لائے جس کی وجہ سے دیکھیں نیچے سے اوپر جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی, اوپر سے اگر کرنی ہے تو پھر مرکز کے حوالے سب کچھ کر دے, پہلے وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے, پھر آپ کو اختیارات دے دے گا, وسائل بھی دے دے گا. آپ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی, کس نے کرنی تھی؟ آپ نے جب اختیار بھی لے لیا, وسائل بھی لے لیے, پھر ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اور سب سے بڑا نقصان جو اس 18ویں ترمیم کے نقصانات میں سے ایک ہے کہ ہمیں فیڈریشن بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک مرکز سے کہا جاتا ہے آپ اعلان کریں, وہ اعلان کرتے ہیں کہ 15 دن کا لاک ڈاؤن ہوگا, ایک صوبہ 10 دن کا کرتا ہے, دوسرا 5 دن کا کرتا ہے, تیسرا 8 دن کا کرتا ہے. تو یہ کیا کہاں مرکز رہ گیا, کہاں فیڈریشن رہ گی؟ یا تو آپ اس کو پہلے دن کہہ دیں کہ جی ہم فیصلے کریں گے. ہوئے ہیں فیصلے. یہ اس کرونا کی وبا نے ہمارے ہاں جو پول کھولا ہے وہ اس چیز کا کھولا ہے کہ یہاں کوئی صوبائی ہم آہنگی موجود نہیں رہی. پول اس بات کا کھولا ہے کہ جو وسائل صوبوں کو ملے ہیں وہ سارے کے سارے نہ تعلیم پر خرچ ہوئے ہیں, نہ ہیلتھ پر خرچ ہوئے ہیں, نہ مزدور پر خرچ ہوئے ہیں. یہ جو باتیں آپ کی طرف سے کی گئی, مرکز سے کیوں مانگے جا رہے ہیں مزدور؟ اس کا جواب بالکل صحیح ہے. اس کا جواب سر شرمیلا صاحبہ دیں گی کہ اگر آپ کے پاس اختیار اور آپ کے پاس وسائل ہیں, پیسے آپ کو دے دیے گئے ہیں, تو پرفارم آپ نے کرنا ہے, یعنی صوبوں نے کرنا ہے. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, یہ سوال شرمیلا صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. شرمیلا صاحبہ, باقی جو مہمان ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر اختیار صوبے کے پاس ہے, وسائل صوبے کے پاس ہیں, تو پرفارم صوبے نے کرنا ہے. وفاق سے اب مزید آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک پینڈیمک کا تعلق ہے تو ایسی وبا شاید ہماری جنریشن میں پہلی بار آئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک, دنیا کا کوئی بھی ترقی پذیر ملک بھی یا ترقی یافتہ ملک, ان کے پاس وہ وسائل آج نہیں موجود اس پینڈیمک سے ڈیل کر سکیں. آپ دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھیں, ہر ملک کے اندر یہی ایک مسئلہ سامنے کھڑا ہوا ہے کہ ان کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, ان کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ان کے پاس پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ نہیں ہے, ان کے پاس ٹرینڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں جو اس کو ڈیل کر سکیں. پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر ہمارے فرنٹ لائن وینڈرز جو کہ ہیں, جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, آج ان کی انفارچونیٹ بات ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ لڑے جا رہے ہیں اور لڑے جا رہے ہیں. اور وفاق سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں, جناب پلیز ملک کے اندر ایک پراپر لاک ڈاؤن کیا جائے, تمام
سے لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں، لیکن وفاق کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اور ملک کا وزیر اعظم، کسی اور ملک کا صدر یہ بات نہیں کہہ رہا جو ہمارے ملک کا کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے معاملے میں ٹھیک ہے آپ کی ایجوکیشن اور جو ہیلتھ کے سیکٹرز ہیں وہ ڈیوالو ہو چکے ہیں، لیکن اس پینڈیمک کو ڈیل کرنے کے حوالے سے آپ کو وفاق کی مدد درکار ہے۔ نیو یارک کا گورنر جو ہے وہ ٹرمپ سے مدد مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ ایسے موقع پہ کیا وفاق سے کیا مدد چاہیے؟ صوبے کو مدد کیا چاہیے وفاق سے؟ کیا لعنت ملامت کرنی چاہیے؟ کیا صوبے کو اٹیک کرنا چاہیے؟ بلوچستان کے اندر کیا ہو؟ ملتان کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر کی مار پیٹ ہو رہی ہے۔ شرمیلا صاحبہ یہ بتا دیجیے گا نا کہ صوبے کو یعنی سندھ کو وفاق سے کیا چاہیے؟ وفاق عمران خان صاحب کیا کریں سندھ کے لیے؟ سندھ کو ٹیسٹنگ کٹس دیں، سندھ کو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ دیں، سندھ کو وینٹیلیٹرز دیں، سندھ کی مدد کریں لاک ڈاؤن کرنے کے لیے۔ ایک جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وفاق کی جانب سے ہے کہ ہاں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لوگوں کو گھروں میں رہنا چاہیے اس کرونا سے۔ درست ہے، اب بالکل صحیح ہے۔ اب وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ مختصراً ذرا صاحب اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ نقوی صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے، یہ وینٹیلیٹرز چاہیے جی، آپ سے کٹس چاہیے جی؟ میں دیکھیے یہ میں پہلی چیز شرمیلا سے اور آپ سب سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہوئے، اس وقت جو اسٹیٹ آف کرونا وائرس کا اسپریڈ اس ملک کے اندر ہے، اگر یہ ملک 70 سال کے بعد اس لیول کو ڈیل نہیں کر سکتا تو خدا نہ خواستہ کوئی 22 کروڑ کی آبادی والا کوئی اور ملک لے دیں جس میں پینڈیمک صحیح طریقے سے پہنچا ہوا ہے، تو یہ تو صورتحال جو ہوتی بہت خراب ہوتی۔ بتا دیجئے کہ اس صوبے نے بس 12 سال میں کتنے وینٹیلیٹرز خرید کے لائے، کتنے ہسپتالوں میں تیاریاں کی ہوئی ہیں انہی نے ڈیل کرنے کے لیے ود نارمل سچویشنز۔ بات یہ اسٹیٹ آف ہیلتھ افیئرز کرونا کے اوپر تو یہ پینڈیمک ہے، میں شرمیلا کے ساتھ ہوں کہ وفاق کو سب کچھ کر دینا چاہیے جو وہ کر سکتا ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، لیکن کرے کہاں سے؟ وہ جائے کدھر؟ اگر جیب میں جھولی میں کچھ ہے ہی نہیں دینے کو تو کہاں سے دے؟ جو دے سکتا ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ یا آپ بتائیں کہ کتاب کھولیں، بجٹ کی کتاب کھولیں، فوج کا خرچہ کاٹ دو، ہوائی جہاز کا کہاں سے دیں؟ یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں کہاں سے دیں؟ یہاں یہ صحیح ہے، ڈیٹس بھی دینے ہیں، وہ پرانی حکومتوں نے جو پیسے اور ادھر لگا دو۔ تو میں مانتا ہوں میرے پاس وقت کم ہے، اوریہ صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ وینٹیلیٹر خریدنا پچھلے 10 سال میں یا 15 سال میں تو صوبوں نے خریدنے تھے نا عام حالات کے لیے بھی، یہ ضروری نہیں ہے کرونا آنا تھا تو وینٹیلیٹرز تو ویسے بھی اسپتالوں کے پاس ہونے چاہیے تھے، نارمل روٹین کی ضرورت سے بھی کم ہے، تو آج مانگنا تو اس کا مطلب ہے کہ صوبوں کو اپنا حساب بھی تو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان کے 70 سال کی تاریخ میں 2 ماڈل ہیں، 1947 سے لے کے 1957 تک اور 2010 سے لے کے 2020 تک۔ ایک ہے ایوارڈ ماڈل جس میں پاکستان سکریچ سے شروع ہوا تھا، ایک آنا اس کے پاس نہیں تھا، اور اس 10 سالوں کے اندر دنیا کے نقشے پر ایک ترقی یافتہ ملک بن کے اٹھ گیا تھا، اور وہ اس وقت ہوا تھا جب فیڈریشن مضبوط تھی۔ ایک یہ ہے 2010 سے لے کے اب تک پاکستان ذلت اور رسوائی کی گہرائی میں گرا ہے، پاکستان کے وسائل تباہ ہوئے ہیں، پاکستان کا ستیہ ناش ہوا ہے، اور آج یہ وینٹیلیٹر مانگنے کی رو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا نیو یارک کا بندہ جو ہے باتیں کرتے ہیں پینڈیمک وہاں ہے، کیا وہاں پر نیو یارک کا بندہ جب باقی ہے وہ ٹرمپ سے مانگتا ہے مجھے وینٹیلیٹر لے کے دو؟ وہ خود اپنے آپ کو ریسورسز جنریٹ کرتا ہے۔ آپ کے نہ آپ کے فرنتافر صاحب کو دینے میں پورے سندھ کے اندر جو 2 ہسپتال ہیں بڑے ہسپتال وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، JPMC NSCBD، میں ان کو خود انچارج رہا ہوں ان اسپتالوں کا اسلام۔ آپ نے آپ کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں باقی جگہوں کے اندر؟ باقی جگہ بھی ہیلتھ کی سمپل سی بات ہے، لڑنے دڑنے کی بات نہیں ہے اس وقت۔ آج پینڈیمک آپ کو سکھا رہی ہے کہ انسان بن جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، اس طرح مارے جاؤ گے کہ لاشیں بکھری ہوں گی۔ 18ویں ترمیم پر بات ہونی چاہیے، اس وقت بھی ہو سکتی ہے، اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے ملک کو مجموعی طور پر نقصان ہوا ہے۔ باقی تینوں مہمان اس پر کنونس ہیں۔ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔